ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے پروگرام صراط مستقیم میں حاضر خدمت ہیں۔ ہم سے ایک دوست نے سوال کیا کہ بعض لوگ سفر کے حوالے سے بہت سارے ابہام پیدا کر رہے ہیں کہ سفر کی نماز اس میں قصر کرنا لازم ہے یا رخصت ہے۔ کسی صاحب کی ایک ویڈیو ہے کہ جس میں اس نے یہ ایک توہم پیدا کرنے کی کوشش کی کہ سفر کے اندر قصر کرنا یہ رخصت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو واضح کریں، سفر کے اندر جو نماز ہے اس کو قصر کرنا یہ محض رخصت ہے یا یہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر جو سفر کی مقدار کیا ہے کہ کتنی مقدار پر جب آپ سفر کریں تو اس کے اوپر قصر کے احکام لازم آتے ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ ہے، سفر کے لیے کتنے دنوں کا قصد اور ارادہ ہوگا جہاں جا کر آپ رہیں گے، تو کتنے دن کا آپ ارادہ کریں گے تو آپ پر قصر ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ کچھ دن آپ رہنا چاہیں گے پھر آپ پر مکمل جو نماز ہے وہ لازم آئے گی۔ سب سے پہلے اس کی مشروعیت کے قصر کیسے مشروع ہوا۔ ناظرین، جب غزوہ بنو لحیان کے لیے جب لشکر کشی ہوئی اس وقت قرآن پاک کی سن 6 ہجری کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بات پر کہ آپ لوگ جب سفر میں ہوں تو نماز کو قصر کر لیا کریں۔ آیت کے دوسرے حصے کے اندر نماز خوف کے حوالے سے احکام ہیں، لیکن ہم لوگ کیونکہ ابھی آج بات کریں گے صرف قصر صلاۃ یعنی سفر کی صورت میں، تو اس کے بارے میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی گناہ یا کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کچھ نماز کم کر کے پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں تعجب ہوا تھا مجھے بھی اسی طرح تعجب ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قصر جو ہے یہ صدقہ یعنی تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے تم پر کیا گیا ہے، تم اس صدقے کو قبول کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث یہ 686 نمبر پر، سنن ابو داؤد میں 1199 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے کہ آپ جب سفر کے اندر مشقت میں ہوں تو پھر آپ نماز کو آدھا کر کے پڑھ لیا کرو، 2 رکعات جو 4 ہوں تو 4 کو آپ 2 کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اس روایت کے اندر قصر پر دلالت ہے، آیت کے اندر بھی ہے، تو احادیث شریفہ میں امن پر بھی اور غیر امن پر بھی، سفر چاہے وہ نیکی کا ہو یا کسی اور وجہ کا ہو، تمام سفر کے اندر آپ لوگ قصر کر سکتے ہیں۔ اسی بات پر اہل علم کا اجماع ہو گیا۔ جو بات میں نے شروع کے اندر بتائی کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یہ رخصت ہے، چاہے تو آپ قصر کر لو چاہے تو آپ پوری نماز پڑھ لو، اس لیے آپ جب سفر میں جائیں تو چاہے آپ پوری نماز پڑھیں یا آدھی پڑھ لیں، یہ آپ کو اس کا اختیار ہے۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ قصر کر لو، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس میں ہمیں رخصت دی گئی ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ اس آیت کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ رخصت ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تقصروا، کہ آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ قصر کر لیں نماز کے اندر، اگر یہ صرف رخصت ہے تو اسی طرح کی ایک اور آیت فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، سورہ بقرہ کی 158 نمبر آیت میں، اگر وہاں آپ یہ رخصت لیتے ہیں کہ سفر کے اندر رخصت ہے، مرضی ہے، تو وہی جناح کا لفظ جو ہے فلا جناح کے حساب سے آیا، تو یہاں پر بھی طواف کے بارے میں رخصت کا اگر حکم لگاتے ہو تو اگر کوئی طواف چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دم واجب کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ کو اس کے اندر یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں سے مراد جو لیا گیا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ان دونوں سے مراد جو ہے جو حکم بیان ہوا ہے اس کے اندر جو توثیق دی
یا جو کچھ فائنل آرڈر جاری کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے ثابت کیا کہ احادیث کے اندر یہ حکم فرما دیا کہ اگر کسی سے طواف رہ گیا، ترک کر دیا، تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ اور اسی طرح جو حکم آ جاتا ہے قصر کا، تو یہاں فرما دیا فَأَقْبَلُوا صَدْقَتَهُ کہ حکم یہ ہے کہ قبول کرو، یہ امر کا صیغہ ہے اور امر دلالت کرتا ہے وجوب پر کہ آپ قبول کرو اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ، اور وہ تحفہ کیا ہے کہ نماز کے اندر قصر کرنا۔ اب اگر یہاں پر تشفی آپ کی نہ ہوئی ہو تو آگے ہم چلتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1575 نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں؟ فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر اربع، کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آپ لوگوں پر 4 رکعت نماز فرض کر دی۔ یہاں پر وجوب ثابت ہوا 4 رکعت کا۔ وفی السفر رکعتین، اور سفر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 2 رکعات فرض کی۔ وفی السفر، اور اسی طرح وفی الخوف رکعتن، کہ خوف کے اندر 1 رکعت۔ تو یہ یہاں جو لفظ استعمال کیا فرمایا کہ فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم، کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی آپ لوگوں پر یہ فرض کر دیا کہ حضر میں 4، سفر میں 2، اور خوف کے اندر 1 رکعت۔ اب اس کے بعد یہی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1247 نمبر پر فرمایا کہ اب یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال فرض اللہ تعالی الصلاۃ علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر اربع، کہ حضر کے اندر اللہ نے آپ کے نبی کی زبانی 4 رکعت فرض کی، اور سفر کے اندر 2 فرض کی، اور خوف کے اندر 1 رکعت فرض کی۔ اب یہاں بھی اگر آپ کو تسلی نہ ہوتی ہو تو اب آگے چلتے ہیں ہم کہ تو ایک اور روایت جو آتی ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ کنت مع ابن عمر فی السفر، کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا، فصلی بنا رکعتین، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ 2 رکعت پڑھی سفر کے اندر، ثم انصرف، پھر وہ وہاں سے علیحدہ ہوئے، ہٹ گئے اپنے مصلی سے، فجاء الی خشبۃ، کہ وہ آئے ایک لکڑی کے ساتھ، رحلہ، جو ان کی سواری کے ساتھ لگی ہوئی تھی، فاتکا، اس کے ساتھ ٹیک لگائی، علیہا، فرآ اناسا قیاما، کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں نماز کے بعد، وراءہ، ان کے پیچھے، فقال، یہ کیا ہے؟ فقال ما یصنع ہؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال یسبحون، یہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ فقال لو کنت مسبحا، اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہوتی، لاتممت صلاتی، تو پھر میں 2 کی جگہ 4 نماز فرض ہی پڑھتا، وہ میرے لیے زیادہ محبوب تھا۔ جب میں نے 4 فرض نہیں پڑھی تو یہ کس کام پر لگ گئے ہیں؟ تو میں بھی چاہتا تو میں 4 پڑھ لیتا، لیکن مجھے یہ محبوب نہیں ہے کہ میں 4 رکعت پڑھوں یا سنتیں پڑھوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت جو پڑھی ہیں یہی کافی ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی قبضہ اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ فلم یزید علی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات کبھی بھی سفر کے اندر رکعتین 2 رکعت سے زیادہ سفر میں نہیں پڑھا۔ اسی طرح ثم صحبت ابا بکر، پھر میں اسی طرح ساتھ رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں نے ان کی صحبت اختیار کی، تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فلم یزید علی رکعتین، انہوں نے بھی تاحیات سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ ثم صحبت عمر، میں پھر عمر کے ساتھ رہا، فلم یزید علی رکعتین، انہوں نے بھی زیادہ 4 رکعتیں نہیں پڑھی، انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثم صحبت عثمان فلم یزد علی رکعتین، پھر میں سیدنا عثمان غنی کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، تو انہوں نے بھی سب نے 2 رکعت پڑھی ہیں۔ تو پھر آگے کیا فرمایا، اور یہ جملہ قابل غور ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1102 پر، امام مسلم نے 699 نمبر پر، امام احمد بن حنبل نے 4761 نمبر پر، اور امام ابو داؤد نے 1223 نمبر پر یہ ذکر کیا۔ اب یہ سارا مواد جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے اندر بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ صاحب کہے کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ 4 پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں، تو بھائی کیوں آپ کی مرضی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمیشہ کا جو عمل ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چاہے تو 4
4 پڑھیں چاہے سے 2 پڑھیں۔ معزز سامعین، اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ سفر کی وہ مسافت کتنی ہے کہ جس کے فاصلے کو طے کرنے سے سفر کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ جمہور علماء حنفیہ کے نزدیک انگریزی کلومیٹر کے اعتبار سے 77.8 یعنی 77.8 یا 78 کلومیٹر اور میل کے اعتبار سے 48 میل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تعین کیا گیا ہے کہ 48 میل سفر ہوگا تو وہ شرعی مسافر شمار ہوگا، تو اس کے لیے دلائل کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا اہل مکہ لا تقصروا الصلاة فی ادنا من 4 برد، اے مکہ والو 4 برد سے کم سفر پر قصر نہ کیا کرو۔ اور وہ 4 برد کتنا ہے؟ وہ اس حدیث میں آتا ہے کہ من مکہ الی عصفان، جو کہ مکہ سے عصفان تک آتا ہے۔ یہ روایت حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1162 نمبر پر، امام دارقطنی نے 387 نمبر پر، امام بہقی نے 5187 نمبر پر ذکر فرمائی۔ اس حدیث کے اندر بعض روات پر کلام کیا گیا ہے، بعض حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور بعض حضرات نے اس حدیث میں کوئی راوی ایسے ہیں جن کو متروک بھی کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کو سمجھنے کے لیے اور ان کے فقہی مقام کو سمجھنے کے لیے مجموعہ احادیث پر گہری نظر ہونا ضروری ہے۔ جن کی مجموعہ احادیث پر گہری نظر نہیں ہوگی، ان کے سامنے میں اگر ایک آدھ حدیث آتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس پہ کیسے استدلال کیا گیا، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بعض دفعہ ایک واسطہ آتا ہے اور بعض دفعہ 2 واسطے آتے ہیں۔ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین کے براہ راست شاگرد ہیں، اور تابعین جو تھے وہ صحابہ اکرام کے براہ راست شاگرد ہوتے ہیں، ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں یہ احکامات لگاتے ہیں کہ ان روات کے اندر فلاں راوی ضعیف ہے، تو وہ واسطے اگر ہم یہاں سے چلنا شروع کریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک، تو اس کے درمیان میں کافی سارے واسطے آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں غالباً 90 سے 92 سال کا فاصلہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے 92 یا 90 سال پہلے تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے اپنے جو مستدل بیان کیے ہیں ان کو ہم مجموعہ احادیث کے اندر دیکھیں تو ان کی تائید کئی احادیث سے ہوتی ہے۔ ہر مسئلے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی حدیث جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ضعیف ہے، اسی مضمون کو بہت سارے صحیح محدثین جو ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حدیث بیان کی، کان ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم یقصرانی و یفطرانی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے وہ قصر کرتے تھے اور روزہ چھوڑتے تھے۔ کہاں پر؟ فی 4 برد، 4 برد کے سفر پر۔ اور 4 برد کیا ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ وہی 16 فرسخہ، اور وہ 16 فرسخ بنتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 16 فرسخ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ 16 فرسخ 48 میل ہوتے ہیں، اور 48 میل 77.8 یا 78 کلومیٹر بنتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اب ہم اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ جو اس 4 برد کو بیان کرتے ہیں وہ سفر کون سا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث نمبر 337 جو موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ انہ رکب الی ریم، کہ حضرت سالم ابن عبداللہ جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے سفر کیا، کہاں کے لیے؟ مدینہ سے ریم کی طرف۔ مدینہ سے ریم کا جو سفر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فقصر الصلاۃ فی مسیرہ ذالک، وہ کہتے ہیں کہ اس جیسے جو سفر ہے جو مدینہ سے ریم کی طرف کا جو سفر ہے، اس جتنا جو سفر ہوا کرتا تھا اس کے اوپر ہم قصر کیا کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وذالک نحو من 4 برد، کہ وہ جو سفر ہے جیسے مدینہ سے ریم کا وہ 4 برد ہوتا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 4 برد کو مدینہ سے ریم کیا۔ اب ہم آتے ہیں آج کے دور کے حساب سے، جب ہم نے گوگل میپ کے اوپر یہ سفر دیکھا تو مدینہ سے ریم کا جو سفر ہے وہ پورے
78 یا 78 کلومیٹر بنتا ہے، تو اس وقت ان کی جو فراست ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آج گوگل آپ کا ثابت کر رہا ہے کہ جو ریم کا سفر مدینے تک ہے وہ 48 میل ہی بنتا ہے، جو 4 برد ہوتا ہے۔ اب اسی کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اقصر الی عرفہ، کہ میں عرفہ کے لیے اگر نکلوں تو کیا قصر کر لیا کروں؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ قلت اقصر الی الطائف، کہ جب میں طائف کے لیے نکلوں تو کیا قصر کر لوں؟ او الی عسفان، یا میں عسفان کی طرف جاؤں، طائف یا عسفان کی طرف جاؤں؟ تو قال نعم ذالک 48 میلا، فرمایا کہ یہ جو سفر ہے طائف اور یہ عسفان والا، یہ جو سفر ہے طائف کی طرف، مکہ سے طائف کی طرف یا مکہ سے عسفان کی طرف، تو یہ جو بنتے ہیں یہ ذالک 48 میلا، کہ یہ 48 میل ہی بنتے ہیں۔ اور آگے کیا کیا؟ وعقد بیدہ، اس 48 میل کو انہوں نے گن کر ہاتھ کے ذریعے سے دکھایا۔ ابھی بھی اگر آپ کو تسلی نہ ہو تو حدیث نمبر 342 پر چلتے ہیں، یہ بھی موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ان مالک انہ بلغہ کہ ان عبداللہ ابن عباس کان یقصر الصلاۃ فی مثل ما بین مکہ والطائف، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ قصر کرتے ہیں مکہ سے طائف کے لیے، اور وفی مثل ما بین مکہ و عسفان، اور اسی طرح مکہ اور عسفان کا جو سفر ہے اس کے اوپر بھی وہ قصر کرتے ہیں، وفی مثل ما بین مکہ و جدہ، اور مکہ سے جدہ کی جو مسافت ہے اس میں بھی وہ قصر کرتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال مالک وذالک 4 برد، اور یہ تمام سفر جو ہیں یہ 4 برد بنتے ہیں، اور احب ما تقصر الی فیہ الصلاۃ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ جو 4 برد جو یہ مثالیں بیان کی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی، فرمایا اس کے اندر جب آپ یہ سفر کریں گے تو آپ 4 برد پورے کر چکے ہوں گے، لہذا قصر کریں گے۔ اب اس کے اندر بھی اگر ہم گوگل میپ کے اوپر جاتے ہیں تو مکہ سے طائف یہ بھی قریب قریب بنتا ہے، اور عسفان سے مکہ جو ہے یہ بھی 48 میل ہی بنتا ہے۔ اب اگر طائف سے مکہ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے یہ جو 3 مسافتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن میں جو کم سے کم مسافت آتی ہے وہ عسفان اور مکہ کی آتی ہے جو 48 میل ہے۔ اس سے کم کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں یہ بیان کیا جائے کہ اس میں کم سفر پر بھی قصر کیا گیا۔ ہاں، اس بات کو اگر ہم تھوڑا سا اپنے شعور کی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو اگر یہ کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ ایک آدمی مکہ سے نکلا، یا کسی صحابی کا وہ یہ سفر بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ سے نکلے اور انہوں نے فلاں جگہ پر جا کر قصر کی نماز پڑھی، تو اس کا سفر جو ہے وہ 48 میل سے کم بنتا تھا، جیسے بعض حضرات اپنے مسالک کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ان کے مسلک میں 48 میل سے کم پر بھی قصر ہوتی ہے، تو ان کو تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو آپ کو مثالیں بیان کی اس کے اندر ان کا اینڈ پوائنٹ بتایا گیا کہ وہ کہاں سے لے کر کہاں تک جاتے تھے، اس کے اندر انہوں نے قصر کی۔ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اندر اینڈ پوائنٹ نہیں بتایا جا رہا، ہو سکتا ہے وہ مکہ سے نکل کر جدہ جا رہے ہوں اور راستے میں اگر انہوں نے قصر کر لی ہے تو وہ تو ہم کہتے ہیں کرنی چاہیے، تو وہاں پر آپ ان کا مسلک بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے سفر کا اینڈ پوائنٹ نہ بتائیں۔ ہم نے اینڈ پوائنٹ بتا دیا کہ وہ مکہ سے عسفان تھا، مکہ سے طائف تھا، اور اسی طرح مدینہ سے ریم تھا۔ یہ سارے سفر جو ہیں یہ 4 برد پر آتے ہیں، جو آپ گوگل پر سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں کہ جو اہل لغت برد کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ برد جو ہے یہ ایک ایسی مسافت ہے، ایک سکہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ سکہ کل برید، کہ جو سکہ کل برید ہے اسے مسافت کا ایک سکہ ہے، اور ہر سکہ جو ہے منہا 12 میلا، اور یہ 12 میل کا ایک سکہ ہوتا ہے، وہی 48 میلا، اور یہ جو بنتے ہیں 48 میل الامیال الہاشمیہ، اور یہ جو ہاشمیہ لطیفی طریق مکہ، جو مکہ کے طریق کے اندر جو ہاشمی میل لگائے گئے ہیں اس حساب سے بھی یہ 48 میل ہی بنتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو 48 میل والا مسلک ہے یہ سب سے راجح ہے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی مسلک دیکھنا ہو تو ایک حدیث پر بالکل بھی آپ گزارا نہ کیا کریں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا حافظ محمد اقبال دامت برکاتہم کی کتاب تخریج امہات الستہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو تمام احادیث کا مجموعہ جو ہے ایک جگہ پر ملے گا۔ اس لیے آپ کے لیے میں یہ سجیشن دیتا ہوں
کہ لازمی حضرت مولانا حافظ اقبال دامت برکاتہ کی کتاب تخریج امہات الستہ کا مطالعہ کیا کریں، اور اگر آپ کو یہ حدیث کی کتاب چاہیے تو آپ براہ راست مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن میں جا کر ان سے یہ طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ناظرین، مسافر کے لیے مدت سفر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حدیث نمبر 368 کے اندر، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلا، اور فکان یصلی رکعتین رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز یعنی قصر کر کے پڑھ رہے تھے، حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، قلت اقمتم بمکہ شیئا، کہ آپ کچھ دن مکہ میں بھی ٹھہرے تھے؟ فرمایا ہاں، اقمنا بہا 10، ہم اس میں 10 دن ٹھہرے۔ اب غور کیا جائے کہ 10 دن اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن کیوں کہ آپ ٹھہرے ہی 10 دن تھے۔ اگر 15 دن ٹھہرتے تو وہ آگے بیان ہو جاتا کہ آپ قصر 15 دن تک کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم سمجھنے کے لیے ایک دوسری حدیث پر چلتے ہیں جو مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث آتی ہے 534 نمبر پر اور 4343 نمبر پر۔ کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اذا قدم مکہ، جب مکہ تشریف لاتے، فاراد ان یقیم 15 لیلہ، کہ جب ان کا ارادہ ہوتا کہ وہ 15 راتیں رہیں مکہ کے اندر، سرح ظہرہ، اپنی پشت کھول دیتے، فاتم الصلاۃ، اور پھر نماز پوری کرتے۔ اب یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا اس اثر کے اندر کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 10 دن ٹھہرے، تو سمجھ میں آیا کہ جو مدت سفر ہے کم از کم 10 دن سے تو زیادہ ہے۔ اب کتنی ہے تو اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ مکہ میں جاتے اور 15 دن سے زیادہ قیام کرنا ہوتا تو پھر وہ اپنی پشت یعنی اپنے سارا سامان جو ہے کھول دیتے اور اپنے جو سواریاں باندھ دیتے اور جو کچھ ان کا سفر کے لیے زاد راہ ہوتا تھا وہ کھول کے رکھ دیتے، جیسے کہ کوئی مقیم ہونا چاہتا ہو۔ تو اس صورت کے اندر آپ جو ہے وہ پوری نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب حضرت ابو یحییٰ ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ خرجنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا۔ اب اس میں بھی 10 دن والی بات ہے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ذکر کی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو مسافر کی مدت ہے وہ 15 دن ہے۔ آپ جب 15 دن سے زیادہ کا ارادہ کر لیں تو پھر آپ قصر نہیں کریں گے، نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر آپ کا ارادہ 15 دن سے کم ہوگا تو اس صورت میں آپ جتنے 15 دن 14 دن 13 دن وہاں پہ رہیں آپ کو وہاں پر قصر کرنی ہوگی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو 3 چیزیں بیان کر دی کہ سفر کی جو قصر ہے یہ مشروع کیسے ہوئی، اور اس کے بعد اس کی جو مدت سفر ہے وہ کتنے دن ہے، اور مدت سفر کتنا ہے کہ کہاں سے کہاں تک جانے پر قصر ہوگی۔ تو یہ تینوں چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بیان کر دی۔ اب دیگر اس کے جو مسائل ہیں کہ وطن اصلی کیا ہے یا سنت رواتب کا کیا کرنے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بحث کریں گے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی معلومات چاہتے ہیں مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے آفس میں تشریف لائیں، حضرت مولانا حافظ اقبال دامت برکاتہم سے ملاقات کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے جو کانٹیکٹس دیے گئے ہیں اس کے اندر یا کامنٹس کے اندر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔